بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج جمعے کا دن 6 دسمبر، پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھوں پھر اس کی تفصیل۔ سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ ایک دفعہ پھر مبارک ہو۔ 2025 کا مکمل عبوری سیٹ اپ 20 شرائط کے ساتھ، جس میں نئے انتخابات کی تمام تفصیلات بھی شامل ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 13 دسمبر پشاور میں، 14 دسمبر کا جلسہ اور 13 کی ڈیڈ لائن۔ عمران خان نے محسن نقوی کے ملک سے فرار ہونے کی پیشن گوئی بھی کی۔ ڈی چوک پر ایک اور دھرنے کی کال مولانا فضل الرحمان 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس منع کرنے کے باوجود شروع ہوا۔ بڑے استعفے کی گونج اس وقت جو وہ سنائی دی جا رہی ہے۔ عمر یوب راجہ بشارت کی رہائی ہوئی، عدالت پولیس پر برہم بھی ہوئی۔ آزاد کشمیر میں حالات خراب اور وزیراعظم ہاؤس کے گھراؤ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور بشرا بی بی نے پہلی دفعہ ڈی چوک کی اصلیت کھولی، اس کا منظر عام پر آ کے انہوں نے بتایا۔ اور عمران خان پر مقدمات کی ایک سیریز شروع ہوئی، 188 تک پہنچے، لیکن معاملات جعلی مقدمات کا پول کھل چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے احتجاج بھی چل رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی چین میں ایک نیا اپوائنٹمنٹ بھی کی ہے۔ چین کے معاملات سے پاکستان پہ بڑا اہم اثر پڑے گا۔ تفصیل سے بات کروں، سب سے پہلے جو عبوری سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، جس میں تجاویز بھی ہیں، ہدایات بھی ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ مذاکرات کا یہ معاملہ جو عمران خان کے ساتھ 24 تاریخ کو طے ہو چکا تھا، حکومت اس پہ عمران خان کو 2 ہفتوں کے اندر رہائی پر بالکل رضامند تھی، تیار تھی۔ عمران خان اس کال سے پہلے رہائی کی بات ان سے چاہ رہے تھے کہ تمام لوگوں کو رہا کیا جائے۔ حکومت نے انکار کیا اور یہ ڈیڈ لاک تب سے شروع ہوا، جس کی تصدیق تمام صحافیوں نے بھی کی، سیاسی رہنماؤں نے بھی کی کہ بالکل واقعی یہ معاملہ ایسے ہی ہوا ہے۔ حکومت رہائی کے اب معاملات کے ساتھ 9 مئی کا مطالبہ بھی شامل کرنا چاہتی ہے اور عمران خان کو باہر نکل کر احتجاج سے روکنا چاہتی ہے۔ خان اس پر بالکل کسی صورت میں تیار نہیں۔ اب جو سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، جس پہ بھی جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے پوری تفصیل بھی جاری کی ہے عبوری سیٹ اپ کی، کہ یہ چونکہ درمیانی راستے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سارے معاملات عمران خان کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے مطالبات رکھے جا رہے ہیں قومی حکومت کا عبوری سیٹ اپ کا، لیکن ظاہر ہے عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے اور خان عوام کی امنگوں کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، اور عوام کسی صورت میں پیپلز پارٹی نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے پہ راضی۔ یہ بات طے ہے، مذاکرات ضرور کریں۔ جو تجاویز عمران خان کو دی جا رہی ہیں وہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں مثال کے طور پر، ایک تو پہلی اس میں یہ ترجیح تھی کہ فوج کو فی الفور سیاسی، معاشی اور خارجہ پالیسی کے معاملات سے نکلنا ہوگا۔ رائے کی حد تک صرف نہیں، اس میں 20 نکات ہیں، میں صرف اہم نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا، عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور نیا الیکشن کمیشن بنا کے نئے انتخابات کی تاریخ بھی دی جائے۔ یونین کونسل کے انتخابات فی الفور ہوں اور احتجاج جو ہے وہ روک دیا جائے۔ انٹرنیٹ کو، مرکزی میڈیا کو آزاد کریں، پابندیاں ختم کریں، شہریوں کی نگرانی کا عمل ختم کریں، لوگوں کے پاسپورٹ واپس کریں جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ پھر تمام سیاسی جماعتوں پر ایک وقت بنا کر معیشت کے حوالے سے IMF کے ساتھ معاملات سب کو آن بورڈ لیا جائے۔ سعودی عرب، چین، عرب امارات، امریکہ، برطانیہ، ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوں وہ سامنے ہوں، عوام کے بالکل واضح طور پر نظر آئیں۔ اب یہ وہ تمام مطالبات ہیں جو بظاہر آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ بھی رہے ہیں سارے معاملات، اور مرحلہ وار ان کی جو تفصیلات ہیں وہ حکومت بھی لے رہی ہے، حکومت بھی ان مطالبات پر راضی، لیکن یہاں پہ اپنی شرائط 9 مئی کے حوالے سے ڈالنا چاہتے ہیں کہ خان معافی ضرور مانگے۔ اب یہاں پر بلاول زرداری والا معاملہ جو قومی حکومت کے سامنے جوڑ توڑ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب تحریک انصاف دوسری طرف کا جواب عمران خان کیا دے رہے ہیں، پارٹی موبلائز کر رہے ہیں۔ 13 دسمبر پشاور میں جلسے سے ایک تو شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور تحریک انصاف کی تمام صف بندی دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان نے بڑے واضح انداز میں 2 نکاتی مطالبہ ان کے سامنے رکھا اور 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی، جو اسٹیبلشمنٹ سمجھ نہیں پا رہی، کیونکہ خان کا جو سیاسی ویژن ہے وہ اس کے اشر و اشیر بھی نہیں ہے باقی لوگ۔ خان جو سیاسی فیصلے کرتا ہے اس کی، آپ کو پتہ ہے سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان کی، جب آپ کو یاد ہو 2018 کی صورتحال میں آپ جائیں، جو معاملات عمران خان سے پہلے ہو چکے ہیں، مثلا 4 مارشل لا لگ چکے ہیں، 71 بنگلہ دیش ٹوٹ چکا ہے، بلوچستان کے میں آپریشن ہو چکے ہیں، ان سب کے بعد جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو 9 مئی سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے تھے، مثلا ضلع شاہ ارشد شریف کی شہادت، شہباز گل اعظم سواتی کا معاملہ، عمران خان کے گھر پر حملے، گرفتاریاں، زمان پارک پر قبضہ، 200 سے زائد کیسز، یہ سارے معاملات عمران خان کے 9 مئی سے پہلے ہو چکے ہیں۔ 25 مئی کو جب طاقت کا استعمال کا فیصلہ خان نے وہ کینسل کیا تھا، لیکن عمران خان نے سول نافرمانی کی مہم نہیں چلائی۔ خان نے موقع دیا، سمجھانے کی کوشش کی۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2014 میں بھی سول نافرمانی کی کوشش کی گئی، بل جلایا گیا عمران خان کی طرف سے، وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیں 2014 اور 2024 میں 10 سال گزر چکے ہیں۔ 10 سال کے اس عرصے میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس وقت کے حالات اور واقعات میں اور آج زمین آسمان کا فرق ہے۔
اس وقت کے عمران خان اور آج کے عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو تحریک خان نے شروع کی اس میں خان کا اپنا خون بھی شامل ہے. شہادتیں بھی اس لیول پر ہوئی ہیں جو قیام پاکستان کے وقت نظر آئیں. 2024 کا پورا الیکشن اس طرح چوری ہوا. خان مقبول کے ساتھ مظلوم بھی ہے. عوام آج خان کی آواز میں وہ طاقت ہے جو اس وقت نہیں تھی. اس لیے بائیکاٹ کا یہ فیصلہ کامیاب ہوگا. اوورسیز پاکستانی عمران خان سے ایک عرصے سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ ہدایات دیں, حکم دیں کہ ریمیٹنسز روکنی ہے ہم نے, لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. IMF کے معاہدے کے وقت آپ کو یاد ہوگا عوام کا بڑا دباؤ تھا کہ آپ دستخط نہ کریں بنی گالہ جب یہ پہنچے, بلکہ خیبر پختونخوا سے بھی کہیں کہ وفاق کے ساتھ نہ جڑے, لیکن عمران خان نے یہ بھی نہیں کیا کیونکہ خان کو پتہ ہے کہ ٹائمنگ سیاست میں سب سے اہم ہے. اب عمران خان کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں, بہت سے آپشنز. پہلا یہ جو ان کی کوشش ہے کہ خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے سانپوں کو ہٹایا جائے, ان کے پیروں تلے سے معیشت کی زمین کھینچی جائے, کیونکہ دیکھیں اس میں فائدہ کیا ہے. سب سے بڑا ان کا نقصان تو مالی نقصان ہے. یہ جو بائیکاٹ مصنوعات نہ خریدنے کے انکار پر ہوتی ہیں یا عوام ٹیکس دینے سے انکار کرے, آپ محلے کی دکانوں پر جائیں, ان کے جو پروڈکٹس ہیں مصنوعات ہیں وہ آپ نہ خریدیں, تو پھر ایک تو یہ نفرت کے طور پر سامنے آتا ہے. دوسرا اس کا سوشل بائیکاٹ کا امپیکٹ بڑا ہے سماجی طور پہ. ابھی آپ حکومتی وزراء سے میری بات چیت ہوئی, وہ خود بھی پبلک میں بھی کہہ چکے ہیں کہ شادی بیاہوں پہ لوگ ہمیں بلاتے نہیں, جنازوں پر ہم جا نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. دیکھیں اس طرح کے جو معاشی بائیکاٹ ہے, سوویت یونین اس کی بہت بڑی مثال ہے, بہت بڑی طاقت تھی, ٹوٹی 16 ملک بن گئے معیشت سے. تو معیشت کا جو مسئلہ ہے وہ جڑا ہوا ہے معیشت کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ. صرف نومبر کے مہینے میں آپ دیکھیں 61 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں جو 27% زیادہ, 170 سے زائد لوگ جو ہے اس میں کام آ گئے, 225 زخمی ہیں. ایسے حالات میں جہاں بلوچستان اور KP کے سر فہرست ہے تو وہاں بائیکاٹ تو کمر توڑے گا کہ نہیں, آپ خود سوچ لیں. اب صحافی کچھ اعتراض کر رہے ہیں, کچھ رہنما اعتراض کر رہے ہیں جی کہ یہ شہداء کے لیے ان کا دل دکھتا ہے, ہم سب کا دکھتا ہے, لیکن کیا آپ نے شہداء کے لیے کبھی یہ دیکھا یہ جو کروڑوں اربوں کی مرات ان کے بڑے افسران کو ملتی ہیں, جن کے بیرون ملک اثاثے ہیں, جن کی بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد سیدھے وہاں پہنچتے ہیں, وہ شہداء کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ DHMN کے بڑے بڑے گھر دیکھیں, اس کے باہر آپ دیکھیں گارڈز کون ہیں, ریٹائر ہو کے جو سپائی بیچارہ لگتا ہے, یہ پلاٹ انہیں تو کبھی نہیں ملتے. جتنے بھی شہید لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سارے بیچارے لوور رینکس کے سپائی یا صوبیدار لیول کے, بڑے بڑے افسران تو کشاز و نادر آپ کو شہید نظر آتا ہے. اب ان پراپرٹیز میں ان شہداء کا تو کوئی حصہ نہیں, بلکہ IMF سے جو ملا ہوا مال ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا ان کو. یہ 35,000 ویگو ڈالے کیا ان شہداء کو ملے؟ یہ 1.5-2 کروڑ کا ایک گاڑی کے ڈالا جو ملا ہے, کتنے لوگوں کو شہداء کی اس میں سے مالی معاونت ہو سکتی تھی؟ ان کے جو زندگی میں بڑے بڑے گولف کلب بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی عظیم الشان ان کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں, شاپنگ سینٹر بنے, یہ شہداء کو تو نہیں ملتے. شہداء بیچارے تو ان دکانوں میں بھی نہیں جا سکتے. تو اس لیے قوم جانتی ہے یہ منجن بیچا جا رہا ہے. یہی سیاسی رہنما, یہی صحافی آپ کو کبھی واردات بتاتے نہیں ہیں کہ یہ سیاسی مفاد کے لیے, اقتدار کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں, کس لیول پر چلے گئے. آپ اس پورے معاملے کو اگر بیٹھ کے غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا یہ نواز شریف کا انتقام تھا بہت بڑا فوج سے. یہ جو سارے کا سارا ملبہ فوج پہ انہوں نے ڈال دیا, جس کا آرمی چیف نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کہا کہ ہمیں تو وزیر اعظم نے بلایا تھا آئین پر. مریم نواز کا بیان دیکھو, کہتی ہے پنجاب پولیس کو تو ہم نے سختی سے منع کیا, گولی نہیں چلانی, ہم نے تو ہتھیار بھی لے لی, یعنی ہم شامل نہیں ہیں. شہباز شریف بھی کہتا تھا آپریشن کے بعد آرمی چیف کو میں مبارک دے رہا ہوں, انہوں نے آپریشن کیا, واردات کی, اس سے کیا ہوا فوج اور عوام کے درمیان اتنی بڑی دوری پڑ گئی, گولیاں بھی چلی, لوگ بھی شہید ہوئے, اور یہ لوگ پتلی گلی سے نکل بھی گئے. اب جو اداروں کے اصل ترجمان ہیں, مثلا یہ فیصل واڈا ہے, راوی حسن ایوب ہے, منیب فاروق ہے, سہیل وڑائی, ان کے بیانات سنیں آپ. یہ تو شروع میں آپ کو بتا رہے تھے کہ 100 کے قریب سر کھولیں گے, نہیں چھوڑیں گے, مار دیں گے, اڑا دیں گے, پھاڑ دیں گے. اس ساری واردات میں آپ کو نون لیگ کے رہنماؤں کا نام نظر نہیں آئے گا, نہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا. دوسری طرف پاکستان کی عوام اور ادارے آپس میں کھڑے ہو گئے, ان کی حکمت عملی کام کر گئے. اب تحریک انصاف کے لوگ صرف اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ دیکھیں باقی جماعتیں بھی کھڑی ہو رہی ہیں. جمعیت علماء اسلام کی تو مدرسوں کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے, وہ بھی 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ 8 دسمبر تک منظور ہے, تو ہم بھی اگر اب ان کی منظور اگر نہیں ہوتی اور وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جس طرح باقی پارٹیوں کو بھی ہوش آ رہی ہے. آزاد کشمیر میں دیکھیں آپ, ضلع باغ میں صدارتی آرڈیننس پہ لوگ وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کی طرف جا رہے ہیں, پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کے دوسرا دن جا رہے ہیں, اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب جو رپورٹس منظر عام پہ آ رہی ہیں, اب تحریک انصاف ڈاٹا اکٹھا کر رہی ہے, 1400 کے قریب انہوں نے اکٹھے کر لی ہیں, جس میں 1100 لوگوں کی حراست انہوں نے کنفرم کی, اور 300 لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں. اب ان 300 لوگوں میں سے کتنے شہید ہیں, کتنے زندہ ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں. حکومت تو ایک بھی ماننے پر تیار نہیں, تحریک انصاف نے تو 12 سامنے تو کر ہی دی. ابھی آج بھی علیمہ خان کی جو خان سے ملاقات ہوئی, عمران خان نے لاپتہ لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ تشویش کا اظہار کیا کہ ان کی کوئی خبر نہیں ہے. خان تو نے کہہ رہا ہے خدا را نہ مارو اپنے لوگوں, ان پہ ظلم کرنا بند کرو. خان تو پیشن گوئی کر رہا ہے کہ یہ تو سارے بھاگ جائیں گے ملک سے, آخر میں فوج نے رہ جانا ہے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے رہ جانا ہے. یہ سارے محسن نقوی تو عمران خان نے کہا وہ فرار ہونے جا رہا ہے.
اب دیکھیں عدالتوں کا بڑا اہم کام ہے. عدالتوں میں سے بھی آج بڑا اہم جو معاملہ چل رہا ہے, منصور علی شاہ نے جو خط لکھا تھا رولز بنانے جوڈیشل کمیشن کا, جس کا کام ہے یہ ساری کارروائی دیکھنا. اب ججز کی طرف سے رد عمل یا تو استعفے ہیں, کیونکہ انہوں نے فل کورٹ بلانے کی بجائے جوڈیشل کمیشن بلا لی ہے. اب یا تو تمام جج اکٹھے ہو کے ایک طرف اس آئین اور انصاف کی لڑائی لڑیں گے جو ہوا آپ کے سامنے, یا تو کھڑے ہو کے کہیں گے فل کورٹ بنائیں, آئین اور قانون چلائیں, یا پھر یہ استعفیٰ دے دیں گے. منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ آ سکتا ہے جس طرح منیب الحسن کا یا مظاہر نقوی کا آیا. دیکھیں اصولاً تو انہیں جس دن 17 جج لگائے گئے تھے, کیونکہ اب تو تھوڑے سے ہی آزاد جج رہ گئے نا, ایک دن میں 17 جج لگائے گئے سپریم کورٹ میں, تو آزاد جج تھوڑے سے ہیں. اب یا تو یہ کھڑے ہو کے اسی دن کرتے, اسی دن جس دن پختونوں کو اغوا کیا گیا, جس دن لوگوں کو مارا گیا, اسی وقت یہ معاملہ اٹھاتے, فل کورٹ بنانے کا کہتے, ورنہ استعفیٰ دینے کی بات کرتے. اب دیر ہو گئی ہے تھوڑی شاید. آج جو پختون آپ کو پتہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ معاملہ بھی عدالت میں گیا. عمر ایوب کی جو غیر قانونی حراست تھی, کیونکہ قانون کا یہ عالم بن چکا کہ ہائی کورٹ ضمانت دے رہی ہے باقاعدہ. عمر ایوب کے پاس ضمانت موجود تھی, پولیس نے پھر بھی اٹھا لی. آج وہ پوچھ رہا تھا جج کہ آپ نے کیا کیسے. تو قانون کا یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اسی لیے عمران خان یہ بار بار بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی. آج خان پہ بھی, بلکہ بشا بی بی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا, 9 دسمبر تک ملتوی ہوا ہے. بشا بی بی آج ناقابل ضمانت وارنٹ کی جاری ہیں, وہ نہیں پیش ہوئی. انہیں پتہ ہے پیش ہونے کا فائدہ ہی نہیں. وہ چارسدہ میں آج ڈی چو کے جو 2 لوگ شہید تھے ان کے گھر تعزیت کے لیے گئیں, خیبر پختونخوا کی حکومت کے 1 کروڑ کا چیک پہ دیا. آج وہاں صحافی بشا بی بی سے پوچھے تھے, اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے منظر عام پر یہ چھوٹا سا بیان دیا اور بڑا اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا میں ڈی چوک میں رات 12:30 بجے تک اپنی گاڑی میں موجود تھی اور میں اکیلی تھی. میں ان لوگوں سے درخواست کر رہی تھی کہ مجھے اکیلے نہ چھوڑو, ہم لوگ یہیں رہیں گے, میں ڈی چوک سے نہیں جا رہی. لیکن پھر بعد میں باقاعدہ طور پر میری گاڑی پر باقاعدہ فائرنگ کی گئی تاکہ ہم ڈی چوک سے نکلیں. اب یہ بیان ان کا بڑا امپورٹنٹ بیان ہے اس میں. لیکن اب تحریک انصاف آلریڈی پہلے مشکلات میں, یہ اب انگڑائیاں لے رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس معاملے کو نہ ہی چھڑیں. ہمیں تو فوکس گولی کیوں چلائی پر رکھنا چاہیے, اور اسی پر رکھا ہوا ہے لوگوں نے, اسی لیے ان کے والدین کو اٹھایا جا رہا ہے. ابھی انتخابات کا معاملہ, ایک اور چیز جو وکلا منجن بیچ رہے ہیں, ان کے 4 ہفتے بعد انتخابات ہیں, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک دفعہ پھر یہ نعرے ماریں گے وکلا زندہ ہیں زندہ ہیں. ان لوگوں نے بڑا مایوس کیا ہے, اس لیے یہ زندہ ہو نہ زندہ ہو, زندہ لاشیں کسی کو نہیں چاہیے. بہرحال انٹرنیشنل کچھ خبریں بھی آپ کو بتا دوں, کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہیں. اس میں ایک تو ابھی آسٹریلیا میں پاکستان کی ایمبیسی کے باہر اس قتل عام پر مظاہرہ کیا گیا. اب دنیا کے باقی ممالک میں بھی یہ معاملہ چلنے جا رہا ہے, اور یہ پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہے. تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ کوئی سیاسی مظاہرے نہیں ہیں, تحریک انصاف کے لوگ بھی اس میں بڑی شرکت کر رہے تھے, اور یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پرامن احتجاج. دوسرا بڑا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چین کا معاملہ, اور چین کے یاد رکھیں معاملات پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں, اور یہ چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہو گئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بالکل ایک ردی کی ٹوکری میں ایک کاغذ کی طرح ہی ہوگی. تو یہ تعلقات امریکہ بڑے اہم معاملات اس میں اپنے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل کا اضافہ ہوگا ظاہر ہے. ایک اور جو بڑی اہم بات جو میں نے آبزرو کی ہے ان دنوں میں, کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اور والنٹیئرز جو رضاکار ہیں, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں. انٹرنیشنل جرنلسٹ اور مغربی دنیا کے کافی سیاستدانوں سے میری بات ہوئی. اب دیکھیں تحریک انصاف کے پاس سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, خاص طور پر اوورسیز پاکستانی. انہیں اپنے حقائق کو, ان فیکٹس اینڈ فگرز کو, اس کانٹینٹ کو انگریزی میں بھی کرنا چاہیے. ابھی نیو یارک ٹائمز میں دیکھیں ایک آرٹیکل پاکستانی صحافی نے لکھا, بالکل حقائق کے برعکس, باقاعدہ طور پر اس کی ذاتی خواہشات اور اس کا جو بشا بی بی کے کردار پر وہ فیکٹس اینڈ فگرز کو مسخ کر کے لکھا جا رہا ہے. یہ ہیں اس طرح کے لوگ ابھی کچھ تھوڑے سے, یہ ایک باقاعدہ طور پر پروپیگنڈا, اور یہ دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں. اب اوورسیز پاکستانی یا والنٹیئر ان چیزوں کو انگریزی چینل بنا کے یا انگریزی میں کانٹینٹ میں اس کو توڑ سکتے تاکہ دیگر قومیت کو بھی پتہ چلے. یہ باقاعدہ ایک میڈیا سیل بنائیں. میرا تو ان کو مشورہ ہے, اور جو لوگ, میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ کام کروں, ریسرچرز, کانٹینٹ کریٹرز جو ضرور رابطہ کریں اس پہ. حقائق مسخ کر کے جو لوگوں کے سامنے رکھیں, اس کا توڑ نکالنا چاہیے. عوام کے سامنے, دنیا کے سامنے حقائق رکھیں. تحریک انصاف کی شہادتیں ہوئی ہیں, یہ لوگ 12 کے انسے پہ پھنس گئے ہیں. بھئی ان سے کوئی پوچھے کہ آپ 12 یہ انسان نہیں ہیں, آپ ایک کہہ لیں, صرف ایک کہہ دیں. بھئی ایک بندہ بھی کیوں شہید ہو بے گناہ. تو اس لیے ان لوگوں کو سوچنا, یہ پرامن لوگوں کے جانے کو کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں انہوں نے کوئی تشدد کیا. اس آرٹیکل میں اس بندے نے بڑی فضول باتیں لکھی ہیں, بالکل مسکنسیپشن. جی بشرا بی بی ایک بڑا پراسرار کردار ہے اسلامی, مطلب یہ اصل میں دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان دیکھیں قدامت پسند مسلمان, جو بالکل نون لیگ نے پہلے بھی کام کیا. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں. پھر ان کے جو لوگ خود اب نون لیگ کے جو رہنما ہیں, یہ بھی انگلش میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا, انٹرنیشنل میڈیا کا ان کے اوپر دباؤ ہے. تو اس کو ذرا غور کریں اس چیز پر,
اور اس میں ضرور آپس میں مل جل کر کوئی شروع کریں کنٹینٹ کریٹر. خیر اب تو بہت سارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھی اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن یاد رکھیں ایک اٹھاتے ہیں 3 اور آ جاتے ہیں, 3 اٹھاتے ہیں 6 آ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا, کسی کی جانے یا آنے سے کام رکتے تھوڑی ہیں. خان جیل میں آج تحریک انصاف کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ دیکھ لیں. یہ تو کہتے ہیں جنرل فیض چلاتا ہے, فیض بیچارہ بھی جیل میں ہے, تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہے. تو ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ لوگوں کو ہٹانے سے نمبر کم کرنے, یہ نمبرز گیم ہے, ہم سب نمبرز ہیں. ایک نمبر ہٹے گا دوسرا آ جائے گا, دوسرا ہٹے گا تیسرا آ جائے گا. یہ تحریک چل رہی ہے. انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.